اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے خوف کا بیان۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کو آگ نے ان کے ٹخنوں تک، کچھ کو ان کے گھٹنوں تک، اور کچھ کو ان کی کمر تک، اور کچھ کو ان کی ہنسلیوں تک پکڑا ہوا ہوگا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: جس طرح جنتی درجات میں کم و بیش ہوں گے، اسی طرح جہنمی بھی عذاب کی سختی اور کمی میں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور لوگ اس طرح پسینے میں شرابور ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اپنے آدھے کانوں تک اپنے پسینے سے چھپا ہوا ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: یہ اس ہولناکی کا ایک منظر ہے جو میدان حشر میں برپا ہوگی۔ لوگ حساب کے لیے بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا سا اور رو زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہ اور زاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جنت اور جہنم پیش کی گئی ہے، تو میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور وہ آہ اور بکا کر رہے تھے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، اور دوسرے غیبی معاملوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا۔ زیادہ ہنسنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ غفلت اور آخرت فراموشی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ مسلمان کو ہر وقت چوکنا اور فکر آخرت سے پریشان رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف یعنی اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے رونا بہت ہی پسندیدہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل بیدار اللہ کی یاد اور اس کے خوف سے بھرا اور لرزا اور فکر آخرت سے پریشان ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سورج کو لوگوں کے اتنا قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی۔ کیا زمین کی مسافت یا سورمدانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سورما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اسے بھی میل ہی کہا جاتا ہے۔ تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، کچھ ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، کچھ اپنے گھٹنوں تک، کچھ اپنے پہلوؤں یعنی کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اسی طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: حدیث میں میل کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ مسافت والا میل ہے یا سورمیدانی کا والا میل ہے۔ مسافت والا میل ہمارے ملک میں 8 فرلانگ کا مشہور ہے۔ وضاحت کرنے والوں نے اسے 6000 ذرا اور کچھ نے 4000 ذرا بتلایا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 12000 انسانی قدم کے برابر قرار دیا ہے۔ وضاحت کے لیے دیکھیے مرآۃ المفاتح باب صلاۃ السفر۔ اگر یہ میل ہو تب بھی سورج کی سخت گرمی کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں سورج موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، تب بھی موسم گرما میں کوئی شخص اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر پاتا، تو سورج جب صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کی حرارت واقعی اتنی ہوگی
کہ انسان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔